الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ تمام حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے اس بارے کی آیت ہے، اس کی نسبت سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن شریف میں آتا ہے پہلی قومیں جو تھی بنی اسرائیل جو تھے ان کی جب دشمنوں کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو فتح حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کرتے تھے۔ ولما جاءهم رسول مصدق لما ولما جاءهم كتاب مصدق لما معهم وكانوا يستفتحون من قبل فلما عرفوا به كفروا به۔ پہلے فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، پہلے فتح حاصل کرنے کے لیے حضور کا نام لیا کرتے تھے، اس وجہ سے حضور کو پہچانتے تھے۔ تو جس کو وہ پہچانتے تھے وہ جب آ گیا تو انہوں نے بجائے اس پر ایمان لانے کے اس کی بجائے ان کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دیا۔ میرا مطلب یہ عرض کرنے کا ہے کہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت حاصل کرنے کے لیے، حضور کی نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے حضور کا نام لے کر مخالفوں پر حملہ کیا کرتے تھے، دشمنوں پر حملہ کرتے تھے۔ اسی طرح برکت حاصل کرنے کے لیے میں بھی حضرت عالم کا ایک واقعہ شروع میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ دو واقعات ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے بیان کرنے سے ساری بات واضح ہوگی۔ آج کل اکثر طور پر رمضان شریف ہو یا عید کو ہو تو چاند کا نظارہ تنازع ہر طرف ہوتا ہے، چاند ہوا ہے یا نہیں۔ یہ روایت لال کمیٹی بنی ہے مگر اس پر بھی لوگ عمل نہیں کرتے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح پہلے زمانے میں بھی چاند کا تنازع ہوا کرتا تھا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند ماہ کی پیدائش تھی، عمر تھی، چند ماہ ہوئے تھے تو چاند کا تنازع شروع ہو گیا لوگوں میں کہ چاند ہوا ہے یا نہیں۔ حضرت جب بات چلتی ہے نا مشہور ہو جاتی ہے۔ حضرت غوث اعظم کی والدہ نے فرمایا کہ میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ آج چاند طلوع ہو گیا ہے، رمضان شریف شروع ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہو گیا، آپ نے دیکھا ہے چاند؟ فرمایا نہیں میں نے نہیں دیکھا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ چاند ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کس طرح دل گواہی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صبح طلوع فجر سے پہلے میرے بیٹے نے دودھ پیا تھا
اس کے بعد ابھی تک آپ نے دودھ نہیں پیا، میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس لیے آپ نے دودھ نہیں پیا، تو روزہ اس وقت ہوتا ہے جب چاند طلوع ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عربی میں نص جو ہے اس کی 4 قسمیں ہیں، دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، اور کیا اس کے معنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں دلالت النص بھی ہے، اشارت النص بھی ہے، اقتضاء النص بھی ہے، یہ تینوں نصیں موجود ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ چاند طلوع ہو گیا تھا۔ اور جب حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو وہاں عبارت النص یعنی نص کے الفاظ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اللہ علیہ کی وفات کے وقت بھی حضور رضی اللہ تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی پیدائش کے وقت بھی حضور ولی اللہ تھے۔ رحمت صاحب نے اس کو بیان کیا ہے کہ آپ کے حالات پہلے دیکھ کر تاریخ میں، آپ کے حالات پہلے دیکھ کر تاریخ میں، پھر کہو دنیا میں گزرا ہے کوئی ایسا ولی، پھر کہو دنیا میں گزرا ہے کوئی ایسا ولی۔ بات یہ ہے کہ سند کی ہے، بغیر سند کے نہیں ہے۔ حضرت قبلہ عالم کی چھوٹی عمر تھی، 4 یا 5 سال کی عمر تھی۔ حضور کی دادی تھی مکان شریف کی۔ مکان شریف ایک بہت بڑی مشہور گدی ہے جو آج کل ہندوستان میں وہ جگہ آگے ہوئی ہے، ان کی اولاد جو تھی وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئی ہے۔ حضور کی دادی وہاں سے آئی تھی تو وہاں ان کے بھائی، ان کے رشتے دار سارے وہاں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت کی بچپن کی عمر تھی 3، 4، 5 سال کی۔ آپ نے فرمایا میں نے بھی ساتھ جانا ہے، آپ کے ساتھ جانا ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ چھوٹی عمر ہے، راستے میں آپ کو پریشان کریں گے، پھر جا کے اداس ہو جائیں گے، میں نے واپس جانا ہے تو آپ کو اس طرح پریشانی ہوگی۔ حضور فرمائے کہ نہیں میں نے جانا ہی جانا ہے۔ پیار سے، محبت سے دادی صاحب نے کہا نہیں تم جانے دو، کوئی رہی میں سنبھال لوں گی۔ چلے گئے، وہاں پہنچ گئے، واپس آنے کا ارادہ کیا کہ آج واپس جانا ہے۔ تو حضور نے اپنی دادی صاحبہ کو فرمایا کہ آج نہیں کل چلیں گے، آج نہیں کل چلیں گے۔ انہوں نے جو ارادہ کیا ہوا تھا، سارا سامان تیار کیا ہوا تھا، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ بچہ ہے، اس کا دل نہیں چاہتا جانے کو، یہاں پھرتا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اس لیے نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ اب تیاری کی ہوئی ہے، ہم نے جانے جانا۔ وہ گھوڑی والے کو انہوں نے ساتھ بھیجا، گھوڑی پر مائی کو بٹھایا، ساتھ بچے کو بٹھایا۔ جب اس دریا کے کنارے پر آئے تو وہاں کشتی موجود تھی، ملاح نہیں تھا۔ کشتی موجود تھی، ملاح نہیں تھا۔ پتہ کیا کہ ملاح کدھر گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کی والدہ فوت ہو گئی ہے، وہ اس کو دفن کے لیے گیا ہوا ہے، وہ آج واپس نہیں آئے گا، کل آئے گا۔ تو حضور کی دادی نے پھر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ دریا میں پانی زیادہ تھا، گھوڑے پر بیٹھ کر گزر نہیں سکتے تھے، اس لیے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ تو اس وقت حضرت قبلہ عالم نے اپنی دادی صاحبہ کو کہا تھا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج نہیں کل چلیں گے۔ یعنی میرا مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ واقعہ یا یہ صورتحال اتفاقاً نہیں ہوئی، بلکہ حضور کو اس بات کا علم تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، دریا ہے یا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا عن فراست المومن، مومن جو ہے اس کی سمجھ سے ڈرا کرو، یہ نہیں فرمایا اس کی کرامت سے ڈرا کرو، یہ نہیں فرمایا اس کی نظر سے ڈرا کرو۔ اتقوا عن فراست المومن، مومن کی سمجھ سے ڈرا کرو، فإنہ ينظر بنور اللہ تعالی،
وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کی نگاہ اپنی نہیں ہوتی، اس کی نگاہوں میں نور خدا موجود ہوتا ہے، وہ نور خدا کے ساتھ دیکھتا ہے، اس لیے اس کی سمجھ سے بھی ڈرا کرتا ہے۔ میرا موضوع اور ہے، میں نے بیان اور کچھ کرنا ہے، لیکن یاد آ جائے جو بات کو یا نہیں بیان کرنے کے، اور ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 ہیں۔ پچھلے دنوں میں ملتان گیا تھا، 12 ربیع الاول کو ملتان میں تھا، یہ حافظ صاحب کو بھی ساتھ لے گیا تھا، بارکہ میں اتنے بیان کرتا ہوں، ہم دونوں وہاں ہیں، وہاں میں نے ان کو ایک آدمی دکھایا، ملایا، وہ کہنے لگا کہ میرے ماموں جو تھے ان کا نام تھا حاجی بشیر محمد، وہ فیروز پور کے رہنے والے تھے، حضرت قبلہ عالم نے بعد میں ان کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ اس کی بھی 2 باتیں ہیں، میں دونوں سنا دیتا ہوں۔ تو وہ کہتا کہ ہم نے خود دیکھا، اس آدمی نے بھی دیکھا تھا، ہم نے بھی دیکھا، ہوا یہ کہ حضرت قبلہ عالم کو ہاٹ میں ایک جلسے میں خطاب فرما رہے تھے، اچانک آپ خاموش ہو گئے، یہ لکڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، اس کے اوپر سر رکھ لیا، کسی کو یہ پوچھنے کی جرت نہیں تھی کہ حضور آپ کو خاموش ہو گئے، کوئی تکلیف ہو گئی ہے کچھ، ساروں کو اس کے اوپر رکھا، 15 منٹ 20 منٹ خاموش کھڑے رہے۔ اس کے بعد پھر سر اٹھایا، لوگوں سنو میں تم کو یہ بتا رہا تھا، جہاں سے آپ نے بات ختم کی تھی وہاں سے شروع کرنا۔ اصل بات کیا تھی کہ اس وقت وہ جس کا ذکر میں نے کیا، ملتان کا آدمی، اس کے ماموں بعد میں حاجی بنے، اس وقت ان کی بچپن کی عمر تھی، ان بچوں کی عمر کی ہوگی یا ان سے تھوڑی سی کم یا زیادہ ہوگی، وہ رات کو مسجد سے پڑھ کر اپنے گھر جا رہے تھے، سردیوں کا موسم تھا، وہاں ایک آدمی رہتا تھا، اس نے ان کے والد سے اس کی عداوت تھی، دشمنی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ حاجی صاحب کا لڑکا اکیلے جا رہا ہے، وہ اس کی طاق میں رہتا تھا روز ہی، ایک دن وہ اکیلے میں مل گیا ان کو، وہ پکڑ کے اس کو اپنے گھر اندر کمرے میں لے گئے۔ کمرہ جو تھا وہ اس نے کرائے پہ لیا ہوا تھا، اندر جا کے مقام پہ کوئی اور نہیں تھا، اندر جا کے اس نے حاجی صاحب کے رومال کو کاٹ کے پھاڑ کے اس کے ٹکڑے کیے، حاجی صاحب کے ہاتھوں کو بھی باندھا، پاؤں کو بھی باندھا، اندر سے تالا لگا دیا، کنڈا لگا دیا، دروازہ بند کر دیا، اور ایک نہیں ہوتا جو ٹوکا جس کو کہتے ہیں، وہ پٹھے کاٹنے والا ہوتا ہے، وہ ٹوکا ہاتھ والا ٹوکا، یہ ہمارے پرانے زمانے میں جب یہاں تو آج بھی آپ بھی ہوتے ہیں، ہمارے طرف نہیں ہوتے، کام ہوتے ہیں، کمال ہوتا تھا تو اس ٹوکے سے کاٹتے تھے۔ اس نے وہ ٹوکا جو تھا وہ پہلا بار اس ٹوکے کا حاجی صاحب کو پر کیا، تو حاجی صاحب کے ہاتھ ہلا کے چونکہ درد تھی تو وہ اپنی دونوں انگلیاں کٹوا لی، اس کے سامنے کی نا بچانے کے لیے، چہرے کو بچانے کے لیے، تو وہ 2 انگلیاں، یہ 2 انگلیاں ان کی کٹ لی۔ ساری عمر وہ ہر ایک کو ہمیں بھی دکھاتے رہے کہ سب سے بڑی کرامت میں ہوں، یہ میری دونوں انگلیاں کٹی ہوئی دیکھ، وہ کٹ لی تو وہ آگے نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسرا وار کیا تو وہ ایسا کہ یہاں ماتھے پہ لگا، تیسرا کیا تو وہ یہاں چہرے پہ لگا۔ اتنی دیر میں حاجی صاحب نے دیکھا یا اس آدمی نے دیکھا، بچے نے دیکھا کہ حضرت قبلہ عالم اندر تشریف لے آئے۔ اتقوا عن فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی سمجھ سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ حضرت قبلہ عالم اندر تشریف لائے ہیں اور آپ نے اس آدمی کو دھکے دے کر اس کمرے سے نکال دیا۔ اس کے بعد حاجی صاحب کا جو پاؤں تھے، ہاتھ تھے، ان پر اپنا لعاب دہن لگایا، وہ سارے رسموں سے خون بہنا بند ہو گیا، حاجی صاحب بھی ہوش ہو گئے، کمرے کے اندر سے
کنڈا لگایا ہے، باہر نکل کر تالا لگایا، باہر تالا لگایا، اندر کنڈا لگایا. اس کے بعد پھر وہ کوہاٹ والی بات وہاں پہنچ گئے واپس اور جا کے وہاں تقریر شروع کر دی. اتقوا انفرادت المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. اور صبح تار وہاں اس کے والد کو آ گیا کہ تم کو مبارک ہو، اللہ نے تمہارے بیٹے کو نئی زندگی عطا فرمائی. پھر وہاں کیا ہوا، جو ہوا اس کو چھوڑتے ہیں. بات یہاں کی کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی دادی کو کہا کہ کل چلیں گے. انہوں نے اصرار کیا، چلی وہاں سے سامان لے کر. جب دریا پر پہنچی تو وہاں ملاح موجود نہیں تھا، کشتی موجود تھی. پتہ کیا، انہوں نے کہا کہ ملاح کی ماں فوت ہو گئی ہے، اس کے جنازے کے لیے تدفین کے لیے گیا ہوا ہے، کل آئے گا، آج نہیں آنا. تو آپ نے اپنی والدہ کو فرمایا کہ میں نے تو وہاں ہی کہا تھا کل چلیں گے، آج نہیں. غوث اعظم کی والدہ نے فرمایا کہ آج روزہ ہے، اس لیے کہ میرے بیٹے نے صبح سے کھایا کچھ نہیں. اور یہاں اس وقت جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے، آپ نے اپنی دادی کو کہا کہ مجھے کچھ کھلاؤ تو میں آپ کو بڑی ایک عجیب بات بتاؤں گا، خوش ہو جاؤ گے سن کے. سیرت ملت میں یہ واقعہ موجود ہے، خوش ہو جاؤ گے سن کے. آپ اور حاجی صاحب کو تو ہم نے خود دیکھا ہوا ہے، یہ واقعہ الگ ہے اس سے. آپ انہوں نے فرمایا بیٹا یہ میں نے پراٹھے میٹھے تمہارے لیے پکوائے تھے، میں اس لیے جتنے مرضی کھاؤ، اس کو میں نے سنبھال کے کیا کرنا ہے. چنانچہ انہوں نے کھولے اور حضرت نے جتنا کھانا تھا کھا لیا. ماجی نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے بڑی اچھی بات سناؤں گا، تو سناتے نہیں، آپ مجھے کوئی بات تو آپ نے سنائی نہیں، کہانی نہیں سنائی، یہ پراٹھے کھانے سے کھا لی. انہوں نے کہا نہیں ماں جی باتیں بہت ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں. اس وقت آپ نے جو واقعہ اپنی دادی صاحبہ کو بتایا، آپ نے گھر آ کے حضرت کی والدہ کو بتایا اور سیرت میرے ملت میں وہ موجود ہے. آپ نے کہا کہ ماں جی جب میری پیدائش ہوئی تھی، جب میری پیدائش ماں کے گھر ہوئی تھی، ناف کاٹنے کے لیے آپ تیز دار آلہ وہاں سے ڈھونڈ رہی تھی اور وہ فلاں جگہ پڑا ہوا تھا. جگہ کا نام بتایا کہ وہ فلاں جگہ پڑا ہوا تھا. آپ نے تلاش کیا، جن جگہ جہاں آپ نے تلاش کیا تھا اس کا نام بھی بتایا. اخیر میں یہ بتایا کہ پھر آپ نے فلاں عورت کو بھیج کر دوسرے گھر سے منگوایا تھا اور اس سے میری ناف کاٹی تھی. وہ اتنی حیران ہوئی اور خوش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر تمہیں علم تھا تو مجھے بتا دینا تھا. مجھے بتایا کیوں نہیں، میں وہاں سے لے لیتی. آپ نے فرمایا میں بولنے لگا تھا مگر دو سفید داڑیوں والے بزرگ آگے تھے، انہوں نے میرے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیا. صاحب کہتے تھے کہ ابھی نہیں بولنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں اشارت النفس سے انہوں نے بتایا کہ آج چاند نظر آ گیا. یہاں حضور اپنے ذاتی واقعات اپنی زبان سے خود بتا رہے ہیں اور عبارت النفس سب سے معتبر ہوتی ہے. حضرت کبریٰ عالم ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت مادری ولایت عطا کی تھی. ولایت دیا دو قسموں نے، ایک وہبی ایک کسبی. حضرت کبریٰ عالم ہوں اللہ تعالیٰ نے وہبی ولایت بھی عطا کی تھی، کسبی ولایت بھی عطا کی تھی. جدیاں برکت حاصل کر لی. میں ایک واقعہ خدمت سے پیش کر دیتا ہے. دوسری طرف انہوں نے آیت پاک یعنی پڑھی تھی، وہ ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول جو ان میں سے ہی ہو اور تیری آیات ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے اور حکمت ان کو سکھائے، ان کے دل کو پاک کرے. آپ نے یہ میں یہ نہیں کہتا کہ تصا نہیں سنیا تھا، بڑی دفعہ سنیا رہے گا، لیکن جو چیز میں بیان کرنا چاہنا ہوں ذرا غور سے سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نسبت نال، حضور کی ذات کی نسبت نال تین صورتاں نے.
ایک ہے خلقت مصطفیٰ، ایک ہے خلقت مصطفیٰ، ایک ہے ولادت مصطفیٰ، ایک ہے بعثت مصطفیٰ. اور تینوں چیزوں کے الگ الگ مقامات نے، الگ الگ شانہ نے، عظمتہ نے. خلقت مصطفیٰ کے متعلق حافظ صاحب کو سنا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق نور نبی کا قبل الاشیاء کلھا، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا. علماء کرام نے اولیت کی نسبت نال 3 چیزاں بیان فرمائی ہیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیت بیان فرمائی ہے. ایک قلم، ایک پانی، ایک نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تینوں کے اندر اولیت پائی جاتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جہاں ہے انہوں اول سب تو پہلا قرار دینا کس طرح صحیح ہوئے گا. اور ہمارے بیان فرمایا کہ ابتدا جہی ہے وہ 3 قسم ہیں. ابتدا دیا 3 قسم ہیں. ایک ابتدائے کلی، ایک ابتدائے عرفی، ایک ابتدائے اضافی. جس طرح یہ الف اندر ابتدائے کلی ہے، یعنی ہر چیز تو پہلا سب تو پہلا کوئی نہیں. انگریزی کا لفظ یہ جو ہے وہ تو پہلا کوئی لفظ نہیں. یہ نام ہے ابتدائے کلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر خلقت کے لحاظ کے نال ابتدا جی ہے وہ ابتدائے کلی ہے کہ آپ ہر چیز تو پہلا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو پیدا فرمایا. دوسری ہے ابتدائے اضافی. ابتدائے اضافی کیا جاتا ہے بعض تو پہلا تے بعض تو بعد، کسی تو پہلا تے کسی تو بعد. معلوم ہوا کہ قلم جہی ہے یہ اندر ابتدائے اضافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک دے یا نور پاک کی پیدائش کی ابتدائے کلی ہے. تیسرا پانی ہے، وہ ابتدائے اضافی بھی ہے اور ابتدائے عرفی بھی ہے. ابتدائے عرفی کا معنی ہوتا ہے مقصود تو پہلا جڑی چیز ہے انہوں ابتدائے عرفی کیا جاتا ہے. اور اس نسبت نال انہاں تینوں حدیثاں دی نسبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک کے اندر نور جڑا ہے وہ سب تو ابتدا سب تو پہلا پیدا فرمایا گیا. بلکہ تمام تفسیروں میں لکھا ہے وہ تجلی ہے اول، وہ تجلی ہے اول جو ذات رب العزت سے ظہور پذیر ہوئی وہ حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تجلی ہے اول جو ذات رب العزت سے ظہور پذیر ہوئی وہ حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے علماء کرام انہوں بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن نے بیان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون. اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جڑی ہے جدو تو قائم ہے ادو تو وہ صفات بھی قائم ہے. صفات بھی قائم ہے، ہمیشہ وہ ذات نال موجود نے. اللہ دی ذات ختم ہوئے گی تو صفات ختم ہوئی ہیں. صفات الباری تعالی عربی کے اندر یہ لفظ ہے صفات الباری تعالی قائمۃ بذاتہا، اللہ کی ذات میں قائم ہے. لا عینھا ولا غیرھا، نہ اس کا عین ہے نہ اس کا غیر ہے. لیکن جب سے ذات موجود ہے اس وقت سے صفات موجود ہے. جدوں تک ذات قائم رہے گی اس وقت تک صفات قائم رہن گیا. یہ مطلب یہ ہے کہ جدوں کوئی شے نہیں تھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ بھیجی. کوئی چیز نہ ہوئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک موجود ہوئے گی کیونکہ ادوں بھی اللہ کی ذات پاک موجود ہوئے گی. کہ اللہ کی صفتاں جہاں نے وہ ختم نہیں ہوندیاں، نہ عین نے نہ غیر نے، قائم بھی ذات ہے. جدوں ذات قائم رہے گی صفتاں بھی قائم رہن گیا. جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ذات پاک نہیں بلکہ روح پاک موجود ہوئے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ روح پاک کے اتنے بھی درود و سلام بھیجے مگر نبیاں جڑے نے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی نو حرام کر دیتا ہے کہ وہ نبیاں دے جسماں نو کھائے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ تعالیٰ نے زمین کے اتنے حرام کر دیتا ہے کہ نبیاں دے جسماں نو کھائے میں تانوں ایک حدیث دی دلیل دے نال ایک ذاتی مشاہدے کے نال دو گزارشاں کرنا چاہتا میرا سمجھیو جدو جنگ احد ہوئی صحابی شہید ہوئے مسلمان شہید ہوئے ادھروں کافر جڑے تھے انہوں کا حملے کا خطرہ موجود سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ جڑے صحابی نے انہاں دی میتاں نوں اکٹھا کرو نماز جنازہ پڑھو کہ انہاں نوں قبراں دے وچ دفن کرو وقت تھوڑا سی ضرورت جلدی دی تھی لہذا ایک ایک قبر کے اندر 10 11 آدمی جڑے سن دفن کیتے ایک بندہ سی وہ جسم دے وچوں ایک صحابی تھا جسم جو خون نہیں سی روکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ دے اوتے ہاتھ رکھ دیا انہوں نے ہاتھ رکھ دیتا گیا اور انہوں دفن کر دیتا گیا تقریباً 40 سال دے بعد یا جنے سال دے بعد جڑے خلیفہ وقت سن انہوں نے حکم دیتا کہ اس طرح کرو ہن امن دا زمانہ ہے کوئی خطرہ نہیں کوئی خوف نہیں الگ الگ قبراں کر کے سارا نو ایک ایک لاش ایک ایک قبر کے اندر دفن کر دیا ایک ایک صحابی نو الگ الگ قبراں کے اندر دفن کر دیا جدوں دے واسطے انہوں نے قبراں کھودیاں تو صحابی دے جگہ تو ہاتھ اٹھو جدو ہاتھ اٹھیا تو 40 سال دے بعد بھی خون ہو رہا میں علی شریف دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قبلہ عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے نال حضرت قبلہ عالم نے یہ صفت عطا فرمائی تھی میں علی پور شریف کے ساتھ ایک درویش تھی خادم تھی بڑھا بندہ تھی وہ رہتا ہی اس نیت تھی شروع تو کہ میری موت علی پور کے اندر شاعر نے لکھا ہے جان جائے تو ان کے کوچے میں جان جائے تو ان کے کوچے میں یہ خدا کی قسم غنیمت ہے اور کاش نکلے یہی تمنا ہے کاش نکلے یہی تمنا ہے ان کے قدموں میں دام غنیمت ہے راکب نے لکھا مزہ ہے تد ہی جامن دا یہ روزے تے ہی دم نکلے مزہ ہے تد ہی جامن دا یہ روزے تے ہی دم نکلے خدا دا گھر بھی ہوتا ہے نبی دا در بھی ہوتا ہے علی پور شریف صاحب میں ایک آؤ آدمی فوت ہو گیا وہ قبر اصا بنانی تھی بندے لے کے میں گیا قبرستان دے اندر ایک جگہ جیڑی ہے وہ خالی تھی اتوں یعنی کوئی نواں نشان نہیں تھی اس جگہ دے اتنے قبر کا اصا کیا جگہ خالی ہے چلو اتوں اتنے قبر بنا لیتے لوگ مٹی کٹنی شروع کر دیتی قبر بنانے واسطے ادھر کفن کی تیاری ہو گئی ادھر بابے دے غسل کی تیاری ہو گئی کول میں قبر کی احساس تھا کہ بعد لوگ جڑے بندے جڑے وہ صحیح طرح کام نہیں کرتے اس طرح یہ کہ جلدی جلدی کر لیں سردیاں کے دن سن کہ اسی انہوں شام تو پہلا پہلا دفن کر لیں نیچے جدو گئے ایک جگہ کے اتنے انہوں نے کئی کسی کا وار مار کے اتوں مٹی جہی ہٹان کی کٹن کی کوشش کی تھی وہ تھلے سامی نو جیڑیاں اٹاں لگی دے سن وہ اتر گئی جیڑیاں وہ اتر گئی جدو اتر گئی وہ سامنے سامی نظر آئی وہ اندر جیڑی میت سی وہ کفن دیا گناں جیڑیاں سن وہ بھی صحیح سلامت
اور کفن جڑا نے اسی طرح ہی چمکتا سی، چٹا سفید سی، جس طرح کے جس دن انہوں کفن دتا سی یا وفات ہوئی سی۔ اتنے بابا جی سن، وہ قبرستان کے نگران کے محافظ ہوں سن، وہ بہت پرانی عمر کے سن۔ انہوں نے اساں پتا کیتا، پوچھا کہ جی یہ کدی قبر ہے، یہ کفن بھی اج تک صحیح سلامت ہے؟ انہوں نے کہا یہ بابا انہوں کا نام سی بابا امام دین۔ انہوں نے کہا بابا امام دین کی قبر ہے، اور قبلہ عالم دی لنگر واسطے سارا سال برتن بنا سبحان اللہ۔ یعنی حضرت دی برکت کے نال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت کے نال جبل احد دے صحابہ نو اللہ تبارک و تعالی نے شہادت دی زندگی عطا فرمائی، اور انہوں دا خون 40 سال بعد بھی جاری سی۔ وہ بندہ جڑا سی حضرت قبلہ عالم دی وفات تو پہلا فوت ہویا۔ یہ گل جی میں کرنا پیا یہ 72-73 کی گل، یہ مطلب ہے کہ حضرت قبلہ عالم دی وفات تو 24-25 سال پہلا، 24-25 سال پہلا اس گل گزر گئے سن جس دن وہ کفن دوبارہ اصل دیکھا۔ 24-25 سال گزر گئے سن کہ وہ کفن اسی طرح کا اسے وہ جڑے گنڈا باندھے نے وہ بھی صحیح سلامت سن، اتوں مٹی گر کے بھی وہ کفن کے اتنے نہیں تھی گری۔ گیلانی صاحب تھوڑے سامنے موجود نے، انہوں نے کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں کی والدہ وفات ہو گئی، والدہ کی وفات ہو گئی، وہ کفن تیار، وہ قبر تیار کرنی تھی۔ انہوں نے والد صاحب بھی حضرت قبلہ عالم کے غلام تھا، وہ قبر تیار کرنی تھی۔ وہ بیان ہی یہ واقعہ اتنے بھی ہوا کہ جدو قبر پڑدیا انہوں نے والد قبر جہی سی وہ والد کا جسم ننگا ہوا، تو نہ یہ کہ صرف وہ جہاں کفن سی وہ صحیح سلامت سی، وہ مٹی نہیں سی لگی، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے دل کی دھڑکن بھی قائم تھی، اور دل کی دھڑکن بھی قائم تھی، اور ان انگلیاں ہاتھ لگا تو دیکھا کہ انگلیاں بھی ہل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قبلہ عالم کو یہ صفت عطا فرمائی دی ہے کہ حضور دی ذات پاک نال جدی نسبت ہو جائے گی، حضور وہ ذمہ داری دے وہ بخشش دے رحمت بن جان گے، اور وہ ساری صفتاں جہاں شہیداں والیاں ہوندیاں نے انہوں نے عطا ہون گی۔ میرا مطلب ہے کہ ایک چیز کا میں گواہ ہوں، دوسری کے سامنے تھوڑے بیٹھے دے میرے سامنے یہ گواہ نے اپنی اکھیاں نال انہوں نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سارے جسموں بھی سلامت رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نسبت نال 3 موقع آئے، ایک جڑا ہے ولادت مصطفیٰ، ایک خلقت مصطفیٰ، ایک بعثت مصطفیٰ۔ ولادت مصطفیٰ جڑی ہے وہ بعد میں ہوئی حضرت بی بی آمنہ کے گھر، خلقت مصطفیٰ جڑی وہ سب تو پہلا ہوئی، بعثت مصطفیٰ وہ تو بعد ہوئی، یعنی پہلا خلقت مصطفیٰ، پھر میلاد مصطفیٰ، پھر بعثت مصطفیٰ۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فاق النبیین فی خلق و فی خلق، فرمانے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے اندر بھی سارے نبیوں نالوں افضل نے، اور اخلاق کے اندر بھی سارے نبیوں نالوں افضل نے۔ کلام یہ دانو فی علم ولا کرمی، اور وہ نبی حضور دے قریب میں نہیں جا سکے، نہ علم دے اندر نہ کرم دے اندر، سخاوت دے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش ہو گئی، بعض چاچی کا میں کرنا، پیدائش ہو گئی، چھوٹی عمر تھی، ملک عرب کے اندر قحط پیا رہا تھا۔ حضرت ابو طالب نو لوکاں نے جا کے کہا کہ تسی جا کے اللہ کی بارگاہ جلد کرو، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس قحط نو ختم کرے۔ کتابوں چلتا کہ حضرت ابو طالب نے دعا نہیں کی تھی، باہر نہیں گئے، کعبہ شریف نہیں گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کی 3 یا 4 سال عمر سی، آپ
ਉਂਗਲੀ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮੁਤਾਲਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਯਾਦੋ युस्तस्कल गमाम बेवजह ही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हसीन चेहरे वाले हैं, ऐसे नूरानी चेहरे वाले हैं कि बादलों से बारिश बांधनी हो तो उनका चेहरा बादलों की तरफ कर देगा, चेहरा देखकर बारिश कर देगा। अजीरी जो होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा बेसत तो बाद मदीने शरीफ तशरीफ ले गए थे। मदीने जुमा पढ़ाना आपने मदीने पाक से शुरू किया, फर्ज हो गया जुमा। एक दिन जुमा पढ़ाने वास्ते जी मस्जिद इमाम है अजकल उसे तशरीफ लै गए। एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाकतिल अयाल वल अमवाल, बच्चे भी भर चले थे माल भी भर चला। आपने फरमाया की होया? उन्हें आख्या यार नजर नहीं सारी दुनिया में लगता पाया कि बारिश नहीं हुई इन्नी देर की, खाइए कितों ते पीवीए कितों ते जानवरों कितों खिलाइए, मर जाएंगे सारे इसमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हाथ उठा के दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अस्किना गैसन मगीसन हनीयम मरिया, ऐ अल्लाह हमें बारिश अता फरमा जो खुश करने वाली हो और जमीन को तरोताजा करने वाली हो। जदों हजूर के मुंह के उत्ते हाथ फेरे तो बारिश बरसना शुरू। बेवजह ही मुंह से हाथ फेरे तो बारिश बरसना शुरू हो गई। सियाबी फरमाते ने असी कपड़े भेज के बरस की बारिश के घर आए। 8 दिन गुजर गए, बारिश होंदी नहीं। 8 दिन के बाद फिर हजूर जुमा पढ़ाने वास्ते गए। वो सहाबी जरा सी वो फिर खड़े हो गए, हलाकतिल अमवाल या रसूलल्लाह, हलाकतिल अमवाल वल अयाल, माल भी हलाक होने लगे थे, बच्चे भी हलाक हो चले ने। हुण ते घरां दे अंदर सौण लई कुछ जगह नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया, उंगली डाल दाई उंगली अंगूठे शहादत हाथ उठा के अल्लाहुम्मा ला अलैना बल हवालाना ऐसा उंगली फेरी आपने, अल्लाहुम्मा ला अलैना बल हवालाना, या अल्लाह साडे दे बारिश ना बरसाई, साडे इर्द गिर्द वाले दे उत्ते बारिश बरसाई। जब आपने उंगली हाथ थल्ले कीता उस तो बाद सूरज चढ़ गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस से रावी ने आप हमारे जदों असीं जुमा पढ़ के वापस आए, असां देखिया साडे सामने नजर आउंदा सी, हुण भी दूर बारिश हुंदी होए तुहानूं नजर आउंदी है। असां देखिया कि आसमानां उहदे ते पत्थरां दे उत्ते पहाड़ां दे उत्ते बारिश हो रही थी साडे खुश्क जगह। उहदे वाल वेख के आपने फरमाया आज अबू तालिब जिंदा होते तो ये देख के उसके रूह को खुश होता है। फरमाया कोई है जो उनका वो कसीदा मुझे सुनाए। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे वो कसीदा याद है, मैनू याद है हुक्म होए तो मैं सुना दिया। उन्होंने सुनाया जदों जो अंदर ये शेर थी, अब यादो युस्तस्कल गमाम बेवजह ही, ऐसे सफेद है कि बादलों से उनका नाम लेकर उनका चेहरा दिखाकर बादलों को तो बारिश तलब की जाती है। सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों की जाए पनाह है और बेवा औरतों की हिफाजत करने वाले। दूसरा वाला मिसरा ये थी सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों की जाए पनाह है और बेवा औरतों की हिफाजत करने वाले। हज़रत अली फरमाते हैं सारे सहाबी जिन्ने था असीं वेखदे सभे ते खुश हुंदे थे। आला हज़रत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैदाइश के जेड़े मोइज़ात लिखे ने वो चूंकि पहलियां किताबां सारियां दे विच मौजूद ने, उहदे विचों उन्होंने उर्दू के अंदर लिखे थे। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में,
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا۔ ایک ہے خلقت مصطفیٰ، علماء کرام نے بیان فرمایا کہ رسول فاقر نبیین فی خلق و فی خلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں پر فوقیت لے گئے ہیں، پیدائش میں بھی اور خلق میں بھی، اخلاق میں بھی۔ وَلَمْ يُدَانُوا فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ، وہ حضور کے قریب نہیں گئے، نہ علم میں، نہ کرم میں، نہ سخاوت میں۔ دوسری ہے ولادت مصطفیٰ، رسول اللہ دلیل دوسری میں پیش کر دیتی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کی معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کوئی چیز بھی نہیں تھی، وہ تو صلاۃ بھیجے سن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ موجود سن تو دوسری راجت سے صلاۃ بھیجے۔ دوسری ہے ولادت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ آمد الفیل جو ہے، جب ہاتھیاں کا اللہ نے حملہ کیتا تھی، اس ایک سال پہلا اس دوران کے اندر کے بعد ایک سال کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں جب نام رکھنے کا وقت آیا، بڑی پیاری گل ہے، سمجھنے والی نے یاد رکھنی کہ حضرت عبد المطلب نو عرض کی تھی گھر والوں نے کہ جناب بچے کا نام رکھو تو نالے ویکھو چل کے۔ جدو آپ ویکھن واسطے جا رہے سن تے نام دین دے اندر کوئی تجویز کئی آتے ہون گے، کئی خیالات آتے ہون گے، آگے نے فرشتے کتاباں یہ لکھا کہ فرشتے اتنی تعداد کے اندر محمد 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 حضرت ابو عبد المطلب نو اس کو سوا کوئی کرنا جو نہ پہنچتا ہی نہیں۔ علم دے ہوئے گا، اور مولانا جامی نے بھی لکھا، میں عرض کر دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی لے کے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ دی عرض کی تھی تو انہوں نے توبہ قبول ہو گئی۔ بعد سے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح پتا چلیا کہ میں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لواں گا میری توبہ قبول ہوئے گی؟ آپ نے فرمایا جب میں جنت چ رہندا تھا تے جنت دے درختاں دے ہر پتے دے اوتے لکھا ہوا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ دے بعد جدو میں وہ پڑھ لیا ٹھیک ہے، وقت گزرتا گیا، دیر ہو گئی، لیکن جب مجھے یاد آیا میں سمجھا کہ وہ نام جڑا اللہ نے اپنے نام دے نال لکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تو زیادہ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری عرض قبول فرما لی۔ مولانا جامی لکھتے ہیں اگر نام محمد رہا نہ یاد ہوتے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح اصغر کے سجانہ۔ اس کو پہلے لکھتے ہیں محمد احمد و محمود ویرا خالق عشق ستون۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرنے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی حمد کرتا ہے۔ احمد دا مانا حمد کرنے والے، محمود دا مانا جن کی حمد کی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ دی حمد کر دینے، اللہ انہیں دی حمد کرتا ہے۔ ادوشد بود ہر موجود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر چیز پیدا ہوئی۔ ادوشد دیدہ بینا، اکھیاں میں جڑی بینائی ملی ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ نہ ایوب بلا راحت، نہ یوسف حق عشمت و جاہت، نہ ایوب جانے چل جا رہے نہ ایوب بلا راحت، نہ یوسف حشمت و جاہت، نہ عیسیٰ مسیح دم، نہ موسیٰ فرمانے نے یوسف علیہ السلام نو بیماری تو جڑی نجات ملی رسول اللہ کے صدقے ملی۔ یوسف علیہ السلام نو جڑا مرتبہ دبدبہ بادشاہی ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی۔ نہ عیسیٰ مسیح آدم، عیسیٰ علیہ السلام اگر مردے نو پھونک مار دے سن تے وہ زندہ ہو جاتا سی، انہوں نے یہ جگہ
مرتبہ عظمت ملی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ موسیٰ آیت میرا موسیٰ علیہ السلام اگر اپنا ہاتھ بغل چ رکھ کے انسانوں وال کرنے کا اس طرح سے سیدھا وہ چمکتا سی یہ انہوں نے عظمت ملی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزاں نہ موسیٰ نہ عیسیٰ مسیح آدم نہ موسیٰ آیت میرا دو چیزاں تو میں عرض کر دیا تفصیل نال تاکہ فرق معلوم ہو جائے جنگ خندق دے اندر صحابہ کرام بھوک نال رسول اللہ آخیا سنیا ہوگا تو یاد ہوئے گا کہ حضور نے اپنے پیٹ سے 2 پتھر بدے تھے صحابہ نے پتھر بن کے حضور کی خدمت سے حاضر ہوئے کہ آپ نے پیٹ اٹھا کے اتوں دیکھا تو انہیں 2 پتھر بننے سنا اس موقع کے اتنے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور دے اتنے نکاحت اور کمزوری کے نشان دے کالے نکاحت اور کمزوری دے میں حضور کو اجازت لے کے کہ جناب میں تھوڑی کم کر رہا ہے کہ میں اجازت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جناب میں گھر ہوں ہاں اجازت ہے فرمایا اجازت جا ہوا میں گھر گیا میں بیوی نو پوچھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دے ہوتے اج میں نکاحت دے آثار دیکھے تیرے کو کوئی کھان لی شہر آئے انہیں آکھا ایک سیر ایک سوا 2 سیر دم دے سوا 2 سیر جاؤں تے اے چھوٹا جا 15-20 دن کا مہینے کا بکری کا بچہ ہے ہوئی اور تے کچھ نہیں انہیں آخیا انہوں نے آیا بکری کے بچے کو میرا انہوں نے بکری کے بچے کو دوا کر دیتا گوشت بنا دیتا تے انہوں نے آخیا تسی آٹا گنو انہیں انہوں نے آٹا گنیا اتنے رکھ دیتا جب پک گیا انہیں آخیا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دیو کہ حضور لے آیا نال تے کو 3-4 صحابی بھی لے آئے جی حضور فرمان گے نا تے 3-4 صحابی بھی نال لے آئے انہیں جو کا بڑا تو علم جو ہے گا کہ جنگ خندق جیڑی ہے وہ 3000 صحابی نال سی کنے 3000 انہیں آخیا 3-4 لے آئے نا وہ جدو حضور کی خدمت سے حاضر ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے تھوڑا گوشت تے تھوڑا جہا آٹے دیا روٹیاں پکائیاں نے آپ ساتھ گھر تشریف لے چلو تے کھا لو اور اپنے نال اگر کوئی 2-4 بندے لے کے جانے ہون حضور جی کا جہاں نام ہے وہ میں انہوں سد لیا آپ نے فرمایا 2000 نہیں سارے لشکر کو دعوت دے 3000 بندے نو دعوت دے دے کہ جب آواز دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلانے نے سارے حضور کی خدمت حاضر ہو گئے آپ نے فرمایا جابر نے تہاڈی دعوت کی جابر نے تہاڈی دعوت کی سارے چلو انہوں نے گھروں روٹی کھا گیا وہ سارے بھوکے حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال تلیا جاتا تھا ساڈے جس طرح نے پسینہ ہوا حضور نے میرا ہاتھ پڑ کے لیا نہ ہاتھ چھڈن دا اگے پیچھے ہوا حضور نے ہاتھ پڑیا تھا تے میں پسینہ ہویا تھا میں کہا چنگی بستی ہوئی انہوں نے لفظ نے دیتے کہ آپ نے فرمایا میں کہا چنگی بستی ہوئی تھی 3000 بندہ لے چلے 2 دن آٹا ساڈے گھر 15-20 دن کا یہ مہینے کا لیلا ہے چھوٹا جا یہ 3000 بندے نو کوئی شاید کہ مرغی نہیں پوری ہوتی میں خیر چپ کیتا تو بولتے رکھتا نہیں نا گھر کے قریب جا کے میں ہاتھ چٹا کے یار اللہ مجھے اجازت ہے اپنے بعد چلا گیا گھر چل کے دے شام کو چیز گھر جا کے میں آخیا بی وہ سارا لشکر لے آئے تو 3-4 بندے لے آئی ہو ہو جا تیار سارا لشکر لے آئے انہیں آخیا تو دسیا سی نا وہ بھی سمجھدار سی انہیں آخیا تو دس دیتا جی پھر جی کھانا ایسا کہ سارے گھر
آپ نے فرمایا ہاں دس دیتا کہ میں وہ فرمانے لگی پھر کوئی کام نہیں دس دیتا تھا آخر دس دیتا تھی وہ آکڑ گے پھر کوئی کام نہیں جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم کرتے ہی گئے جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے یہ ان کی بندہ نوازی کا ہی کرشمہ ہے میرے جو بگڑے ہوئے تھے وہ دن سنورتے گئے انہیں پوچھا دس دیتا نہیں لگا دس دیتا نہیں میں انہیں پھر بھی گلی کوئی لوٹ انہیں دے دو آپ آگے آپ نے اپنی چادر مبارک لا کے تو وہ اتنے دے فرمائے روٹی کے اتنے دے دی دوسری گل انہوں نے کہی حضرت جابر کو کہ توا آگ تو نہیں اتارنا ہانڈی چول تو نہیں اتارنا توا آگ تو نہیں اتارنا ہانڈی چول تو نہیں اتارنی لیا کے لوگوں کو پالی جائے جوں لگے وہ پالن سارے 3000 لشکر تھی اور سارے کھا کے راج کے واپس اپنی ڈیوٹیاں چلے گئے وہ بعد آپ نے فرمایا اسے بیٹھے لے فرمایا اس طرح کار انہوں جابر اپنے رشتے دار قبیلے کے جتنے لوگ نے انہوں نے گھر روٹی بھیج سبحان اللہ ماشاءاللہ انہوں نے اس کاروں کے گھر بھی بھیج دی تھی فرمایا ہوں سارے مدینے شریف جوان سارے مدینے شریف جی مان دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے بیٹھے رہے سن صحابی انہوں کھاندے سن پیگ آپ نے انہوں صحابہ نے فرمایا ہڈیاں جیڑیاں نے یہ نہیں توڑنیاں گوشت جنہ مرضی ادھر لا کے کھائی ہڈیاں نہیں توڑنیاں کھا کے چلے گئے جب سارے چلے گئے تو ہانڈی جی تھی اتنے ہی رہی آپ نے فرمایا ہوں اتارو ہانڈی نو تھلے ہانڈی نو تھلے اتاریا وہ بکرا جڑا سی انہوں آپ نے وہ ہڈیاں تھلے سی انہوں کٹیا ہانڈی جو تے رکھیا باہر رکھ کے وہ ہاتھ پھیریا برکت والا برکت والا ہاتھ پھیریا آہستہ آہستہ انہوں نے ویخدیا وہی ہڈیاں دے اتنے ماس گوشت آ گیا اور جسم دے اتنے وال آ گئے اور وہ بولن لگ پیا زندہ ہو کے کھلو گیا آپ نے حضرت بلال نے فرمایا انہوں حضرت جابر نے فرمایا انہوں کنوں پاڑ دے گھر لے لیا انہوں نے کان تو پڑیا گھر لے گیا وہ بڑھی ہاتھ بیوی کہنے لگی ایک ہی تو آ گیا انہوں نے آخیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کر کے بھیج دیا وہ رہا انہوں نے کول انہوں نے جو بچے ہوئے پتہ نہیں کنی دیر رہا کنی دیر نہ رہا وہ لکھنے نے مولانا جامی نہ عیسیٰ مسیح آدم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیل عیسیٰ علیہ السلام کو دام میں یہ تھی کہ اگر وہ مردے نو بھوک مار دے سن تو زندہ ہو گئی ایک مولانا انہوں نے بڑی پیاری کہانی لکھی ہوئی تم سنانا نہ موسیٰ آئیے دے بیادا فرق یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جڑے مردے نو زندہ کرتے سن اتوں اگے چلے جاتے سن پھر مر جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں زندہ کیا انہیں اگوں نسلاں بچے بچیاں بڑی پیاری بات سنی ہوئے گی حضرت عبد الرحمن بن عوف اشرف مبشرہ صحابہ نے انہوں نے 10 صحابہ جو نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اتنے بشارت جنت کی دے دی تھی جنت کی حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر میں حاضر تھا لائنہ صفا آپ نے بنائی دیا تھا یہ 2 بچے تھے ایک میرے دائیں طرف تھی ایک بائیں طرف وہ جڑا دائیں طرف تھی انہیں ایسا میرے چادر نے یا قمیض کا کپڑا ہلا کے پوچھا یا امی اے میرے چاچا حال تعریف ہو ابا جہل ابو جہل کو پہچان دیو تو تن پتہ نہیں ہے سانوں دی تلاش ہے پہچان دیو انہوں نے کہا ہاں پہچان انہیں دیر میں دوسری طرف کھینچا پلا انہیں آخیا چاچا ابو جہل کو پہچان لے آپ نے فرمایا ہاں پہچان لے انہوں نے آخیا تمہوں
की काम है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬੂ ਜਹਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ਲ ਨਜ਼ਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को सानू काम ये है कि कसम खा के आया करो मर जाएंगे या मारेंगे नारी को सुना है गालियां देते हैं वो महबूब बानी उन्हें आगे मेरे ये सामने खलोता ना जरा बंदा वो कौन है वो मुजाहिद उन्होंने उस तलवार हाथ से पड़ी दौड़ ला दी सीधा जाके एक ने एक लाख के उत्ते हमला किया तलवार नाल वो कट दी दूसरे ने दूसरी लाख से हमला किया वो कट के परा सुटी हुण उठन जो के रहा ही ना उन्नी देर भर के वो जो लड़ते सर पे यानी वो होया जिस तरह जो मैं दसिया लेकिन लड़दे ਉਹਦੇ भी हथ सन लड़ाई उन्हें की एक का बाजू कटिया गया मास से मोहम्मद उन्होंने नाम से एक का बाजू इतों कटिया गया लड़ाई के अंदर दूसरे ਉਹਨੂੰ मार के बाकी जंग में शामिल हो गए दूसरे ने बांह जी इतों कटी गई जिसका बाजू इतों कटिया गया वो लड़ता सी ते बाजू जरा वे अटक जाता सी अगे वो आ जाता सी या ਉਹਨੂੰ दर्द होती सी ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ किया पैर के थले रख के हाथ वो ला के नाला तो परा सुटिया उसे हालत के अंदर लड़ना शुरू कर दिता जदों जंग खत्म हुई उन्हें अपना हाथ कितों लभ्या ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जदों उस तो पहला जंग दे विच मुगेर नूं आपने कतल कीता उन्होंने दोवां ने ते दौड़ते दौड़े खुशी दे नाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हाजिर हो गए वो आके मैं या रसूलुल्लाह मैं मुझे मारा दूसरा आके मैं मुझे मारा आपने तो अपनी तलवारा साफ से नहीं की उन्होंने आख्या नहीं लाभ खालू वो दोए तलवारा खून के नाल लिबड़ी दी सन खून लगा था इन्होंने परवाह हाँ बिल्कुल सही है तो दोवें कतल की उन्नी देर उन्होंने बाजू पेश कर दिते जिहदा इथों कट्टिया दा सी उन्हें भी जिहदा इथों हथ कट्टिया दा सी उन्हें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह से रख के अपना लौबे दहल लालता ओदा भी बाजू पे हो गया ओदी बाह जेहड़ी इथों कट्टी सी कोई भरा दी ओही नहीं दो एक हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत के अंदर मरे एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के अंदर शहीद यानी बरकत ये हासिल हुई कि वो जिंदा रहे सही हो गए जेड़ा ईसा अलैहिस्सलाम दा मुर्दा जिन्हों जिंदा करते रखे जाते सन ते वो मर जाता इतने बकरी भी जिंदा हुई बंदे भी जिंदा हुए सही सलामत हज़रत तादा की अख जी है वो भी उससे जानते सी तो वो भी सही सलामत हुई और वांधा दो अखा ने मेरिया एक रसूलुल्लाह ने दिती दी है एक अल्लाह ने दिती दी जेड़ी अल्लाह ने दिती दी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਬਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲुल्लाह ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਬਹ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ना ईसा मसीह आदम ना मूसा ये पैदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जात पाक के अंदर ते मूसा अलैहिस्सलाम ने जात पाक के अंदर की फर्क सी फर्क ये सी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं जदों हाथ चमकदा होया लोकां नूं दिखाना पैंदा सी उन्हां नूं हुक्म सी वज़मुम यदाका इला जनाहिका तखरज पैदा अपना हाथ जरा है वो अपनी बगल दे विच रखो निकलेगा जदों चमकदा निकलेगा बगैर बीमारी तो हुण मतलब की होया कि की हुंदा सी हुंदा ये सी कि वो हाथ बगल दे विच रखदे सन उत्तों दबांदे सन करदे सन ते लोकां वाल करदे सन ते चमकदा हुंदा सी ते जदों फिर थल्ले कर लैंदे सन या वो बंदे तुर जांदे ते हाथ चमक खत्म हो जांदी समझ आई मेरी बात हाथ की चमक ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिदे सिर दे उत्ते अपना हाथ रख देंदे सन वो मरण तक ओदी चमक के जिस चेहरे
بچی تھی سلمہ کی بیٹی سلمہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر خدمت واسطے رہتی تھی. آپ ایک دن وضو کر کے اٹھے, سامنے وہ کھڑی تھی, ہاتھ گلے سن پانی کے, ہاتھوں میں چھٹا مار دیتا. کتاباں ساری لکھا ہے کہ وہ بڈھی مائی ہو گئی, کبھی ہو گئی, وہ سوٹی نہ ترے کرے, لیکن وہ چہرہ اس طرح چمکتا سی جس طرح 12 سال 13 سال کی لڑکی کا چہرہ. موسیٰ علیہ السلام جدو دوبارہ چمک دکھانی ہوتی تھی تو پھر ہاتھ بغل چ رکھنا پہنتا تھی. تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں چاہتے سن انہوں چمک والا بنا دیں. اعلیٰ حضرت نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا آنے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چمک عطا فرمائی تھی, انہوں نے ہاتھ کی چمک جی وہ بغل دے کھڑا پیدا ہوتی تھی, تھلے کا ختم ہو جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایسی چمک عطا فرمائی تھی کہ جنہوں ہاتھ لا دیتے سن انہیں چمک والا ہو جاتا. علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فضائل درود تے کتاب لکھی ہے, وہ جو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو روایت کی تھی. انہوں نے وہ لکھتے ہیں یہ گل کہ حضرت سفیان ثوری نے سانو سنایا کہ میں ایک دن کعبہ شریف کا طواف کرتا تھا, طواف کعبہ کرتا تھا. میں ایک اور آدمی تھی وہ بھی میرے ساتھ طواف کعبہ کرتا تھا, مگر وہ طواف کعبہ کردیا کرتا درود پاک پڑھتا تھا. کوئی دعا نہیں تھی پڑھتا, کچھ اللہ کو نہیں تھی مانگتا, درود پڑھی جاتا تھی تو طواف کری جاتا. وہ طواف ختم ہویا, مقام ابراہیم کے اتنے انہیں 2 نفر پڑھے, میں بھی 2 نفر پڑھے. وہ بعد میں رہ نہ سکیا تو میں انہوں پوچھا کہ بھائی میں تینوں دیکھا طواف کے اندر تو درود ہی پڑھی جاتا تھا, درود ہی پڑھی جاتا تھا. تینوں میں پوچھنا چاہتا ہے کہ کوئی خاص وجہ یا ان کی تینوں درود ہی نہیں پسند ہے. میں آخر نہیں خاص وجہ ہے. دوسری گل انہوں نے کہی اگر سفیان ثوری تواڈے تو علاوہ مینوں کو پوچھدا تو میں کدی نہ دسدا, لیکن ہن تہاڈی عزت سارے لوگ کرتے ہیں, میرے دل چ بھی تہاڈی عزت ہے, اس تہاڈے کول میں چھپا نہیں سکدا. انہیں آخیا ایک باری مڑ کے شام کا ذکر آتا ہے, انہیں کہا کہ میں شام کا رہن والا ہاں. ایک باری ساڈا قافلہ شام تو حج کرنے واسطے چلے, رستے آ کے ایک جگہ دے قافلہ ٹھہریا. میرے والد کو بخار ہو گیا, بیمار ہو گیا. دوسرا دن ہوا کہ بخار نہ لتا, تیسرا دن ہوا کہ بخار نہ لتا. قافلے والے کہنے لگے اسی ہوں اینی دیر سے نہیں رہ سکتے, اس واسطے اسی تو ہوں چلے ہیں, تیرا باپ ٹھیک ہوئے گا تو لے آئی, تو نال نہ ہوئے گا تو اتنے کی خدمت کر. قافلے والے چلے گئے. فرمانے نے میرا والد ٹھیک نہ ہویا, کمزور ہوتا گیا, اخیر انہوں موت واقع ہو. اسرائیل علیہ السلام آئے, وہ روح کاٹ کے لے کے وہ مر گیا. مرن تو بعد وہ یہ صورت ہوئی کہ میرے دیکھدہ وہ سر تو لے کے پیرا تک سارا جسم سیاہ ہو گیا. اور میرے کو زیادہ کوئی علاج نہیں تھی. میں ایک دوسرا ہے کہ میں مسافر تھا. پھر والد کی حالت دیکھ کے کہ دنیا سے ہی وہ چہرہ جڑا سیاہ ہو گیا, مینو آخرت یاد ہو گئی کہ اگے جا کی بنے گا. میں ایک پاسے بہ کے روڑ لگ پیا, چادر کے اتنے دیکھی روڑ لگ پیا. پھر آ کے لتاں رانا کے اتنے میں روਣ لگ پیا. روئی جا اونی دیر میں ویکھیا کہ ایک طرف تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ آ رہے.
दुरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आ रहे हैं, वो आए मेरे को नहीं ठहरे बल्कि सीधा आगे चले गए। मैनू इन्नी होश ही नहीं थी जो मैं उठ के सलाम करता या पुछदा या कहता कि मेरी तकलीफ नू खत्म करो, रफा करो। वो अगे जाके मेरे वालद के कोल खलो गए, चारपाई दे ओदी चारपाई दे कोल खलो गए। ओदे उत्तों चादर उतारी, उन्होंने चादर उतारी ते ओदे सिर तो लैके पैरों तक हाथ फेरे, सिर तो लैके पैरों तक हाथ फेरे। जिथों जिथों भी उन्होंने हाथ फेरता जाता थी मेरे वालद का चेहरा चंद मंगर चौंकता। उसके बाद उन्होंने मेरे उत्ते चादर लेके वापस जान लगे। मैं उठ के हाथ पकड़ ले, मैं आख्या जनाब मेरा सामने मेरे ते एहसान फरमाया, तुहाडी मेहरबानी। हुण ये दस दिया तुहाडा नां की है, कौन हो? इत्थे जंगल च तू आके मेरे ते इन्ना एहसान फरमान वाले। आपने फरमाया मोहम्मद तेरा वारस मेरे ते दरूद पाक पढ़दा हुंदा सी, अज उन्होंने मेरी मदद की जरूरत थी। मैं आके अपना हाथ मुबारक उहदे जिस्म ते फेरिया, ठीक हो गया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ दे विचों चमक ही खत्म हो जाती थी, इत्थे दूसरे नूं चमक वाला बना दिंदे। बात उतों जिथे शुरू की थी उतों की उत्थे ही है। एक आखिरी बात हज़रत क़िबला आलम के नाम से शुरू की थी, हज़रत क़िबला आलम के नाम से खत्म करके बात खत्म करना, इजाजत मांगना, फिर जिंदगी फिर सही। वो हज़रत एक गुलाम था, वो क़िबला आलम जिंदा था, एक गुलाम था हज़रत, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। ज़ियारत इस तरह हुई कि उन्होंने देखा कि हज़रत क़िबला आलम अमीर मिल्लत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू करा रहे हैं। की करा रहे हैं? आप पानी पाते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे हैं। जिसे चाह घर में बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वज़ू कराने तक पे अपने पीर की भी उन्होंने ज़ियारत हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद अलीपुर शरीफ आए, उन्होंने कोई गल नहीं की थी, आके सलाम की थी। आपने खुद फरमाया हाजी साहब मुबारक होए, तीन बारी फरमाया हाजी साहब, तीन बार मुबारक होए, मुबारक होए, मुबारक होए। दूसरी गल यह फरमाई हाजी साहब, उन्होंने देन दे हाजी साहब ने यह थी कि वक्त जरा वो असर का था। आपने फरमाया हाजी साहब नहीं वक्त जोर का था, बगैर पूछण दे, बगैर दसन दे फरमाया ऐसा वक्त दौर का। इसका मतलब है हदीस भी होता है सही है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होना हज़रत क़िबला आलम को पहले ही है, क्योंकि आपने वज़ू फरमा लिया था। इन्ना कुर्ब हासिल थी, इन्ना नज़दीकी थी, इन्नी मुहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने नाल कि आपने कोलों वज़ू फरमाते थे। शेख सादी कहते हैं मिन्नत मने के खिदमत सुल्तान में कुली, मिन्नत मने के खिदमत सुल्तान में कुली। आने बादशाह की खिदमत करे, को काम करे तो बादशाह के एहसान ना समझी और किसी और को करा लगे, की फर्क है? मिन्नत अदो शुमार बखिदमत गुमाश्ता, बादशाह का तेरे से एहसान है कि उन्हें तेनों खिदमत के लायक समझे। तीनों वाली आपने हमारा मुबारक मुबारक हाजी साहब को तीनों हाथ अल्लाह तबारक फरमाया हाजी साहब वक्त जोहर का सी, असर का नहीं। बाद हज़रत क़िबला आलम में शुरू हुई थी, उसने खत्म की थी। अल्लाह तबारक व तआला सानू हज़रत की गुलामी कायम दायम रखे, इसे दे मारे हुजूर दे सदके हुजूर दे सदके अल्लाह ताला साडी मग़फ़िरत फरमाए, गुनाह माफ़ फरमाए।